اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ یقیناً سورہ یاسین قرآن عظیم کا دل ایسے ہے کہ ہزاروں دلوں میں اتر بھی جاتا ہے، اور ہزاروں نہیں کروڑوں دلوں کا سکون ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کی جلا ہے، ہماری روح کی غذا ہے، ہماری بیماریوں کی شفا ہے، اور ہم سب کے لیے غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ یاسین کی فضیلتوں میں بہت سارے روایات مروی ہیں، احادیث کریمہ سے بھی۔ مختصر یوں کہ بندہ جس نیک مقصد کے تحت سورہ یاسین تلاوت کرے، اللہ اسے اس کے مقصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ اسی طرح سے خاص طور پر چند جو منقول ہیں روایات اور بزرگوں نے لکھے ہیں، وہ یوں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے کو فاقہ کبھی نہیں آئے گا، محتاجی کبھی نہیں آئے گی۔ اتنا ہے کہ اللہ رب العزت اسے کسی اور کا محتاج نہیں بنائے گا۔ سورہ یاسین کی تلاوت کی پابندی کرنے والا دوسروں کے سامنے ذلیل کبھی نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ سر بلند رکھے گا۔ اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی پابندی کرنے والا چاہے پتھر دل، سخت دل حاکم کے سامنے بھی جائے، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اس کا رعب اللہ تعالیٰ سامنے والے کے سینے پر ڈال دیتا ہے، کیسا بھی وہ حاکم سامنے کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس پر نرمی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ یاسین کے متعلق بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی جنگل میں راستہ بھٹک جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اسے راستہ مل جائے گا۔ اگر کوئی بھوک کی شدت سے تڑپتا ہو اور کھانے کی کوئی چیز نہ ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے، مولا اس کی بھوک کو ختم فرمائے گا، کیونکہ یہ غذا بھی ہے، روحانی غذا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جسمانی غذا کے طور پر تمہیں منتقل فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کی موت آسان کر دی جائے گی، موت آسان کر دی جائے گی۔ ہاں، یاسین پڑھے اور اس کی آیتوں پر عمل بھی کرے، اس کے لیے فضیلت ہے۔ قیامت کے دن سورہ یاسین اس کی شفاعت کرے گا۔ حتیٰ کہ سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات میں نے شاید اس سے قبل عرض کی ہے آپ سب کے سامنے۔ امام احمد بن حنبل نظر کے عالم میں تھے، سکرات کے عالم، لوگ سب تعزیت کے لیے آ بھی گئے تھے آپ کے پاس۔ آپ کی وہ جھانکنی کا جو وقت ہوتا ہے، یہ بڑا کٹھن وقت ہے، اس کو ایکسپلین بھی کوئی کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت کے بعد تو پھر سارے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ نزا کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، سکرات کا وقت کیسا ہوتا ہے، یہ بتایا بھی نہیں جا سکتا، بتانے والا تو دنیا میں واپس آتا نہیں، جس کو ہوئی ہے وہ سیدھے قبر میں چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے اس کی تکلیف کو یوں اندازہ کر سکتے ہو کہ سکرات کے وقت اگر جسم پر مکھی بیٹھ جائے تو ایسا لگے گا کہ ایک پہاڑ بیٹھا ہے، اور اس کے لیے ایک بوند پانی ایک ندی پانی کے برابر لگتا ہے۔ ایک چمچ پانی یا تھوڑا سا چند قطرے پانی اسے ایک ندی بھر کے پانی کی طرح لگتا ہے، کہ اتنی شدت کی پیاس اور شدت کی تکلیف۔ ایسے حالات میں ایمان ڈگمگاتا ہے ہزاروں کا، وہ بہت ہی کٹھن وقت ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہاں ہم تھوڑی سی تکلیفوں میں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں، چاہے وہ کیسے بھی عقیدے کا کیوں نہ ہو، ہوتا نہیں ہے؟ بچہ بیمار ہے تو کبھی کسی کے پاس چلے گئے، مندر بھی چلے گئے، پتھر کے پاس بھی گئے، درخت کے پاس بھی چلے گئے، بس ہمیں سکون چاہیے، بیماری ختم ہونی چاہیے۔ جب ہم یہاں پر عافیت کے وقت، آرام کے وقت غلط راستوں پر چلے جاتے ہیں ہماری ضروریات پورا کرنے کے لیے، تو سکرات کے وقت جب شدت کی تکلیف ہو رہی ہو اور ابلیس لعین اس وقت آئے اور کہے کہ میں تمہاری تکلیف کو دور کروں گا، تمہیں راحت دوں گا، تمہارے جسم میں ٹھنڈک پہنچاؤں گا، اور میٹھا ٹھنڈا پانی اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوگا، خوشبودار، کہے گا یہ پانی تیرے لیے میں لایا ہوں، تو وہ
सकरात वाला यही पूछेगा कि क्या करना होगा। इब्लीस कहेगा बस तू कह दे कि मैं इबादत के लायक हूं, सजदा मेरे लिए है, खुदा के बराबर का दर्जा मुझे दे दे। तो आम जहन रखने वाला, एक आम अकीदा रखने वाला, वो ये सोचेगा जान तो छूट जाए, परेशानी में जो मुब्तला हूं एक बार बोल दें शायद ये पानी पिला देगा। तो वो सकरात वाला उसके लिए कह देता है तू जो बोल रहा है सब मैं बोलने को तैयार हूं, बस पानी पिला दे। तो जब वो कुफरिया कलमात बकता है सकरात वाला, तो शैतान वो प्याला जमीन पर पटकता है और तालियां मारते हुए जाता है और उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है, कुफ्र पर मौत होती है। ऐसे एक दो नहीं, कई लोगों के ईमान को वो मौत के वक्त खींचता है, छीनता है, ईमान पर डाका डालता है। तो मेरे अजीजों, ये कठिन वक्त की हिफाजत कैसे हो? आज तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सेहत और सलामती के साथ हैं। कोई अगर हमें बहकाने के लिए आए तो हम तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन शिद्दत की तकलीफ के दौरान जब वो हमें सहूलतें देने की बात कर रहा हो और हम उस वक्त जमे रहे ईमान पर, ये बड़ी बात है। वो कैसे होगा? इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु के उस वाक़े से अंदाजा लगाएं। आप नज़ा के आलम में थे, बिस्तर पर, सकरात का आलम ऐसा होता है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ उनके साथ, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि रब तबारक व तआला चाहे तो मौत के मुंह से भी किसी को निकाले। हाँ, ये दस्तूर कुछ और है दुनिया में कि नज़ा का आलम जब आ गया, सकरात का वक्त आ गया तो मौत तो आनी है, लेकिन यह हमारे लिए कानून है, अल्लाह के लिए नहीं। तो सकरात का वक्त चलता रहा और थोड़ी देर के बाद अचानक ऐसा हुआ कि इमाम अहमद बिन हम्बल की तबीयत बिल्कुल सही हो गई। आप उठकर बैठ गए, सारी वो कैफियत खत्म हुई। तो उनके जो मुसाहिबीन, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, शागिर्द वगैरह बैठे थे, उन्होंने देखा कि उस्ताद गिरामी तो अब सही सलामत है। तो आप रोने लगे। कहा कि ए लोगों, मैं तुम्हें बताऊं मेरे साथ क्या पेश आई बात। कहा क्या हुआ? कहा ये नज़ा का आलम, ये सकरात का आलम बहुत ही सख्त होता है, उसको बयान भी नहीं कर सकता कि कितनी तकलीफ होती है। मैं इंतजार में था कि मौत आएगी, लेकिन नरखरे की ये तकलीफ, झांकनी की ये तकलीफ, इस शिद्दत के वक्त मुझे बहुत तेज प्यास लगी और उस वक्त इब्लीस लईन मेरे सामने खड़ा था और आकर के मुझसे, किसकी बात कर रहा हूं? इमाम अहमद बिन हम्बल की, जिनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 लाख हदीसें याद थी। उस इमाम की मौत के वक्त शैतान उनके सिरहाने पर आकर बहकाता है, तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा? इतने बड़े पाए के इमाम हैं। वो कहते हैं वो मुझे गुमराह करने की कोशिश करता रहा, यहां तक कि मैं तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इब्लीस लईन के हाथों में मौजूद पानी को देखता रहा कि एक बार ये पिला दे। जाहिर सी बात है, शिद्दत की तकलीफ में कहीं से कुछ मिले तो वो मुझे बार बार अपनी तरफ दावत दे रहा था। मैं अल्लाह के हुजूर ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके बहकावे में आ जाऊं। इसी असना एक खूबसूरत नौजवान वहां आया। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते, उसने घोंसे लगा लगा करके शैतान को मारना शुरू किया और इतना मारा कि शैतान वहां से भाग गया, करीब भी नहीं आया। उस नौजवान ने कहा, ए अहमद बिन हम्बल, फिक्र मत कर, मैं तेरी हिफाजत करता रहूंगा। उस इब्लीस लईन को मैंने भगा दिया। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि यह हसीन जमील नौजवान है कौन? कौन है तू? तो उस नौजवान ने कहा, रोजाना जो तू तिलावत करता था, मैं सूरह यासीन हूं, सूरह यासीन हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे तेरे ईमान की हिफाजत के लिए भेजा है। इससे आप अंदाजा करें कि सूरह यासीन की तिलावत सबसे बड़ा फायदा, दुनिया में कुछ मिले ना मिले, ईमान पे मौत हो जाए। अगर ये चीज हो गई तो फिर कयामत के दिन तो हमारे वारे नियारे हैं, और नहीं कुफ्र पर मौत हुई तो दुनिया में तुम्हें चाहे बादशाहत ही क्यों ना मिले, कयामत के दिन तो फिर हमेशा की जहन्नम, हमेशा की दोज़ख, हमेशा की आग। उससे बेहतर है कि दुनिया की अगर चंद आसाइशें और आराम ना मिले और मौला ईमान पर मौत अता करे। अजीजान गिरामी, सूरह यासीन के जो चंद मैसेजेस हैं, जो पैगामात हैं, वो दिल हिला देते हैं।
اللہ رب العزت فرماتا ہے یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. اللہ فرماتا ہے ان بندوں پر بہت افسوس ہے کہ جتنے بھی رسول ان کے پاس آئے رسولوں کا انہوں نے مذاق اڑایا، رسولوں کے ساتھ انہوں نے مذاق اڑایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا کیا تم لوگ دیکھتے نہیں، کیا معلوم نہیں ہے کتنے تم سے پہلے ایسے زمانے میں قومیں آئیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، سب ختم ہو گئے. یہ تو دنیا میں ہلاک کیا ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. میرے عزیزوں پچھلی قومیں جن لوگوں نے بھی نبیوں کی توہین کی، نبیوں کی نافرمانی کی، اللہ نے ان قوموں کو ختم فرمایا. ان قوموں کی عزت نہیں، ان قوموں کی کوئی اپنی حیثیت باقی نہیں رہی. یہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے تو اور کیا ہے. آج میں بارہا یہی کہتا ہوں کہ ہم عشق رسول محبت رسول کے جو نعرے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، میرے عزیزوں دل سے پوچھو، تمہارا دل جواب دے گا کہ تو حقیقت میں محبت رسول کا حامی ہے یا صرف تیری زبان کہہ رہی ہے. جیسے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا میں میرے لیے سب سے کٹھن سوال یہی ہے، اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تجھے رسول سے محبت ہے یا نہیں، یہ کٹھن سوال ہے. وہ کہتے تھے میرے لیے بہت کٹھن سوال ہے، مشکل سوال ہے. کہا آپ کیوں؟ یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے محبت رسول. کہا نہیں، اگر نہ کہہ دوں محبت نہیں ہے رسول سے تو کافر ہو جائیں گے، ایمان ہی چلا گیا. اور اگر ہاں کہہ دوں تو جھوٹا پڑ جاؤں گا کہ میرے عمل الگ ہے، نبی کے عمل الگ تھے. حقیقت ہے میرے عزیزو، ہاں کہو تو پھر تمہارے اعمال تمہارے خلاف بولیں گے. کیا رسول سے محبت یہ علامات تیرے؟ اعمال تو دیکھ، نہ چہرہ رسول کی طرح رکھتا ہے، نہ کپڑے، نہ لباس، نہ اعمال، نہ کھانے پینے کے طریقے، نہ اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے، نہ بات کرنے کے انداز، نہ لوگوں سے ملنے کے طور طریقے، کچھ بھی تو نہیں میل کھاتا ہے. تو یہ زبان جھوٹی پڑ جاتی ہے.